السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں کی پھونکوں سے بجھا ڈالیں۔ اللہ رب العالمین اس کا انکار کرتے ہیں اور وہ اپنے نور کو پورا کر کے رہیں گے اگرچہ کافر لوگ ناپسند کرتے رہیں۔ اللہ نے اپنا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا رسول، ہدایت اور سچا دین دے کر دنیا میں بھیجا تاکہ اللہ اس دین کو دنیا کے تمام دینوں پر غالب کر دے اگرچہ مشرک لوگ ناپسند کرتے رہیں۔ عزیز بھائیو، جب سے اللہ رب العالمین کا دین اللہ کے بندوں کی دنیاوی اور اخروی دونوں زندگیوں کی کامیابی کے لیے پروردگار نے اتارا، اس دن سے ابلیس وہ اللہ کے بندوں کو اس دین سے روکنے کے لیے متحرک ہے۔ اس نے اللہ سے مہلت لینے کے بعد یہ کہا، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ۔ اے اللہ، مجھے تیری کبریائی کی قسم، یہ تیرے بندے، تیری زمین پر چلنے والے، تیرا دیا ہوا کھانے پینے پہننے والے، تیری دی ہوئی آنکھوں سے دیکھنے والے، کانوں سے سننے والے، زبان سے بولنے والے، میں ان سب کے سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، ان کو نہیں ہدایت پر رہنے دوں گا۔ قسم اٹھا کے کہا اس نے اللہ رب العالمین کے سامنے۔ اسلام چونکہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور ابلیس بھی اس وقت سے مہلت لے کے اس میدان کے اندر اترا ہوا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے اسلام کو، جس کا آغاز آدم علیہ السلام
سے ہوا تھا، اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس اسلام کو مکمل کر دیا۔ اس اسلام کے مکمل ہونے کے بعد ابلیس بھی اور ابلیس کی پوری قوم، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، وہ اس دین کو مسخ کرنے کے لیے، دنیا سے مٹانے کے لیے اپنی زندگیوں کے تمام وسائل، اپنی ساری صلاحیتیں اس دین کو مسخ کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے وہ صرف کر رہے ہیں۔ انہوں نے کبھی کوئی کسر اسلام کے خلاف ان کو موقع ملے نقصان پہنچانے کا، انہوں نے کوئی کسر چھوڑی ہو، میرے بھائیوں، ممکن نہیں۔ لیکن اللہ مالک الملک نے اپنے اس دین کی حفاظت کا ذمہ خود اٹھایا ہے، خود اٹھایا رب العالمین نے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گیا۔ پہلے انبیاء کی زندگیوں میں جو دین تھا نا، اس کی لمٹ قیامت تک نہیں تھی، اس کی لمٹ ان کی زندگیوں، ان انبیاء کی زندگیوں تک تھی۔ یہ دین قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے تھا، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کا بندوبست کیا۔ ایسے ایسے لوگ اللہ رب العالمین نے پیدا کیے جنہوں نے اللہ رب العالمین کے دین کے لیے اپنی زندگیاں، اپنی پوری کی پوری عمریں اللہ رب العالمین کے دین کی حفاظت کے لیے، دین کے دفاع کے لیے، دین کے خلاف چلنے والے تمام اسلام دشمنوں کے محاذوں پر جنہوں نے اپنی زندگیاں بسر کر دی، ایسے ایسے لوگ اللہ نے پیدا کیے، جن میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشرہ مبشرہ بدر میں، احد میں، حنین میں جانے والے، ابو ہریرہ، ابن عباس، ابن عمر، ابن عمر، ابن زبیر، بڑے بڑے علماء، ابی بن کعب رضی اللہ عنہم اللہ نے کھڑے کیے، جنہوں نے اللہ رب العالمین کے دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے، ہم تک پہنچانے کے لیے اپنی زندگیاں بھی، اپنی اولادیں بھی، اپنے کاروبار بھی، اپنے گھر بار بھی، اور اپنی دنیا کی ہر شے داؤ پر لگائی، اللہ رب العالمین کے دین کو ہم تک پہنچانے کا حق ادا کیا۔ ان میں ایک ہستی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی بھی ہے۔ میرے بھائیوں، ان ہستیوں میں ایک ہستی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی بھی ہے۔ یہ 194 ہجری میں بخارا شہر کے اندر، خراسان کا شہر ہے بخارا، وہاں پر آنکھ کھولی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے۔ باپ بچپن سے ہی فوت ہو گئے تھے، ماں انہوں نے تربیت کی، ماں نے تربیت کی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی۔
چھوٹی عمر میں، بچپن میں اللہ رب العالمین کی طرف سے بینائی ختم ہو گئی آنکھوں کی. ماں تہجد گزار تھی، تقوی والی تھی، اللہ کی عبادت کرنے والی تھی، دعائیں کرتی رہی اپنے بچے کی بینائی کے لیے. ایک رات خواب میں دیکھتی ہیں کہ ابراہیم خلیل الرحمن علیہ الصلوۃ والسلام وہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی والدہ کو خواب میں ملتے ہیں، نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی بندی، اللہ رب العالمین نے آپ کی دعاؤں کی وجہ سے، آپ کی دعاؤں کی کثرت کی وجہ سے آپ کے بیٹے کی نظر کو لوٹا دیا. صبح جب اٹھی ہیں تو دیکھا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی نظر پروردگار نے لوٹا دی تھی. تربیت کیا کی ماں نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی؟ انگلش نہیں سکھائی. ہماری مائیں کیا سکھاتی ہیں اپنے بچوں کو؟ سب سے پہلے جو لفظ سکھاتی ہے نا وہ انگلش کے الفاظ سکھاتی ہیں، اور یہ سمجھتی ہیں کہ اصل کامیابی، اصل ترقی، اصل جو ہے نا یہ انگلش کے چند لفظ سیکھ جائے گا تو یہ بہت بڑا فنکار بن جائے گا دنیا میں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی والدہ محترمہ نے قرآن پڑھایا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو بچپن میں. 10 سال کی عمر میں مکمل قرآن امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حفظ کر لیا. 10 سال کی عمر میں. ہمارے معاشرے میں بلکہ 2.25 ارب کلمہ پڑھنے والے لوگوں میں کتنے خاندان ہیں، کتنی مائیں ہیں جن کے دل میں یہ جذبہ ہے کہ میرا بچہ، میرا بیٹا، میری اولاد وہ اللہ رب العالمین کے کلام کو، قرآن مجید کو اپنے سینے میں محفوظ کرے، وہ قرآن کی عملی تصویر بنے، اس کی قرآن کی تعلیم کے مطابق تربیت ہو. کتنی مائیں ہیں ہمارے معاشرے میں ایسی؟ میں بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں، سب سے پہلا مدرسہ جو ہے نا، سب سے پہلا مدرسہ وہ ماں کی گود ہوتی ہے ہر انسان کے لیے. ہمیں، میں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، اللہ وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں، ماں کی گود سے سکول تک، سکول سے ملازمت اور نوکری تک، کاروبار تک، اور پھر بڑھاپے تک ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کا ایک صفحہ ترجمے سے پڑھنا نہیں آتا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ترجمہ، نماز میں ہم جو پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ ساری زندگی نہیں آتا، سکھایا ہی نہیں. نہ ہماری ماں نے سکھایا، نہ باپ نے سکھایا، نہ مدرسے کے اندر سکھایا گیا، سکول کے اندر سکھایا گیا، نہ سکول کے نصاب کا یہ حصہ تھا، نہ ہم نے خود کوشش کی. رب کے سامنے رب کی ملاقات کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن پتہ شتا کوئی نہیں ہوتا باتیں کیا کر رہے ہیں، مانگ کیا کہہ رہے ہیں، کس کے حضور، کس ہستی کے، کس ذات کے حضور ہم کھڑے ہیں، اس کا کیا مقام ہے. وہ میرا مالک ہے، میں اسے کیا کہہ رہا ہوں، کیا مانگ رہا ہوں، اس سے پتہ ہوتا کسی کو؟ اللہ اکبر. اللہ ہماری ماؤں کو امام بخاری
رحمت اللہ علیہ کی ماں جیسا بننے کی توفیق عطا فرمائے کم از کم، جن کے دل میں یہ تڑپ ہو کہ میرا بچہ رب کے قرآن کا عالم، اللہ کے نبی کی سنت کا عالم، اسلام کا محافظ، اسلام کا دائی، اسلام دشمنوں کی آنکھوں کا کانٹا بن کر اللہ کی زمین پر اسلام کی خدمت کرے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں بچپن میں ہی تھا، قرآن مکمل کیا، پرائمری کی ابتدائی وہ لکھنا پڑھنا جو استاد سکھاتے ہیں نا، کتاب ان کے پاس تھا۔ پیدا کرنے والے پروردگار نے میرے دل میں الہام کر دیا حفظ حدیث کا۔ 10 سال کی عمر میں امام بخاری نے محدثین کی مجالس اٹینڈ کرنا شروع کر دی، حدیث پڑھنے کے لیے نکل پڑے، چل پڑے، مجالس میں جاتے۔ اللہ رب العالمین نے اتنی صلاحیتیں عطا فرمائی تھی، جو پڑھتے نا اپنے استاد سے وہ ان کے دل و دماغ پر نقش ہو جاتا، نقش، دل و دماغ پر نقش ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ بصرہ میں نا محدثین، بصرہ کیا ساری دنیا میں چکر لگایا انہوں نے احادیث پڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے۔ ہم جاتے ہیں دنیا میں پیسے اکٹھے کرنے کے لیے، خاک چھاڑنے کے لیے، برطانیہ میں جا کے جھاڑو دیتے ہیں، گٹر صاف کرتے ہیں، اور ادھر آ کر کوٹھیاں بنا لیتے۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ جا رہے ہیں محدثین کی مجالس میں۔ میں بتانے لگا ہوں کہ اللہ نے کیسی صلاحیتوں سے نوازا اس بچے کو۔ اور بھی بہت سے شاگرد ہیں، احادیث کے طالب ہیں، دین کو سمجھنے والے، دین پڑھنے والے۔ ان کو پتا تھا، ہمیں نہیں پتا، انہیں پتا تھا کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا رستہ مال و دولت نہیں ہے، زمینیں کاروبار نہیں ہے، فیکٹریاں کارخانے نہیں ہیں، یہ صدارتیں وزارتیں نہیں ہیں۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کا دین، اسلام، اس کو پڑھنا، اس کو اپنانا، اس کو پھیلانا، اس کی خدمت کرنا۔ یہ دنیا اور آخرت کی دونوں زندگیوں کی کامیابی کا حقیقی راستہ ہے، سمجھتے تھے۔ اس لیے لوگ بے شمار آتے تھے احادیث پڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے۔ کافی دن گزر گئے، سارے شاگرد استاد سے حدیثیں سن رہے ہیں اور نوٹ کری جا رہے ہیں، اپنی کاپیوں پر لکھی جا رہے ہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ لکھ ہی نہیں رہے، لکھ ہی نہیں رہے۔ جب کافی دن گزر گیا نا تو سارے لوگوں نے ملامت کرنا شروع کر دی امام بخاری کو، ساتھیوں نے۔ تو اپنا وقت ضائع کرنے کے لیے آ گیا گھر سے، سارے لوگ تو کیوں نہیں لکھتا؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ الباری کہتے ہیں اپنی کاپیاں لاؤ جو تم نے لکھی ہوئی ہیں۔ وہ اپنی کاپیاں لے آئے جو انہوں نے اتنے دنوں میں لکھی تھی، کوئی 15,000 کے قریب احادیث لکھی گئی تھی ان کاپیوں پر۔ وہ 15,000 احادیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے منوار زبانی سنا دی۔ اور وہ کاپیوں پر لکھنے والے اللہ کی قسم اپنی کاپیوں کی اصلاح کر رہے ہیں امام بخاری سے سن کر، غلطیاں نکال رہے ہیں اپنی کاپیوں۔
اللہ اکبر. احادیث پر دسترس، احادیث کے رجال پر ایسی دسترس اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی. اللہ کی قسم امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے دور کے سب سے بڑے بڑے محدث، ان کے اساتذہ کے دور کے، وہ بھی موترف تھے کہ ان سے بڑھ کر بصیرت، فہم حدیث میں، فقہ میں، حدیث کے رجال میں ان سے بڑھ کر کسی کے پاس نہیں ہے. استاد بھی یہ سمجھتے تھے. امام داخلی رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں تھے امام بخاری رحمت اللہ علیہ. انہوں نے سند پڑھی حدیث کی. حدثنا سفیان عن ابی الزبیر عن ابراہیم. امام بخاری رحمت اللہ علیہ فوراً کہنے لگے استاد محترم ایسے نہیں ہے، یہ سند آپ کی ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے ڈانٹا. کہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے مجھے ڈانٹا. چھوٹا سا بچہ ہے، محدث حدیث پڑھا رہے ہیں، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں لکھ رہے ہیں، اور یہ بچہ ایک بول رہا ہے کہ آپ نے صحیح نہیں پڑھا، ڈانٹ دیا. امام بخاری کہتے ہیں میں نے کہا استاد محترم آپ اپنے گھر جائیے، اپنی کتاب میں دیکھ لیجئے، یہ ابو زبیر ابراہیم سے بیان کرنے والا یہ دنیا میں کوئی نہیں ہے، ایسے نہیں ہے حدیث. وہ گئے امام داخلی اپنے گھر میں، انہوں نے اپنا لکھی ہوئی کتاب دیکھی، اس میں بھی ابو زبیر ان ابراہیم لکھا ہوا تھا، غلط لکھا ہوا تھا اس میں. واپس آ گئے نا تو کہتے ہیں بچے تو کیا کہتا ہے، کیا ہے یہ سند کیسے ہے؟ انہوں نے کہا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے هو الزبیر ان الزبیر وهو ابن عدی ان ابراہیم. ابو زبیر محمد بن مسلم بن تدرس راوی ہے، وہ مدلس راوی ہے، وہ بخاری کا راوی نہیں ہے. یہ جو ہے نا راوی، یہ ابو زبیر نہیں ہے، یہ زبیر بن عدی ہیں. وہ ابراہیم سے بیان کرتے ہیں، ابو زبیر ابراہیم سے بیان نہیں کرتا. امام داخلی رحمت اللہ علیہ نے جب یہ لفظ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی زبان سے سنے، کہنے لگے صدقتا، بچے تو نے سچ کہا ہے، تو نے سچ کہا ہے، اپنی کتاب کی بھی اصلاح کر لی. لوگوں نے پوچھا امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے، جب آپ نے اپنے استاد محترم امام داخلی رحمت اللہ علیہ کی اللہ اکبر غلطی نکالی تو کتنی عمر تھی آپ کی؟ کہتے ہیں 11 سال کا تھا میں اس وقت. آج ہمارے 11 سالوں کے بچوں کو کتنا کیا کچھ یاد ہوتا ہے میرے بھائیو. نماز آتی ہوتی؟ اللہ کی قسم نماز بھی نہیں آتی. 11 سال کیا، 11 سال کیا شادی شدہ لوگ ہیں. کون ہے؟ شادی شدہ بچے بھی ہو گئے، لڑائی کے ساتھ طلاق بھی دے دی ہے، کٹھی 3 طلاقیں بک دی ہیں. اب آ گیا فتویٰ لینے کے لیے مرکز خیبر میں، نشاط آباد جامعہ اسلامیہ میں. میں پوچھتا ہوں نماز پڑھتے ہو؟ کئی کہہ دیتے ہیں بڑی جسارت کر کے پڑھتے ہیں. میں کہتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز آتی ہے؟ آتی ہے. اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، یہ ہندو نہیں ہے، عیسائی نہیں ہے، یہودی نہیں ہے، کمیونسٹ نہیں ہے، بدھ مت نہیں ہے، سکھ نہیں ہے، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، مسلمان ہیں، مسلمان ملک کے باسی ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، محمد الرسول اللہ کو اپنا نبی مانتے ہیں، اللہ کو اپنا رب کہتے ہیں. پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں. 95% ان میں ایسے ہیں جن کو نماز آتی نہیں تھی آج تک، جتنے میرے پاس ہے نماز ہی نہیں آتی تھی انہیں. ماں نے سکھائی نہیں، باپ نے نماز سکھائی نہیں، حق ہی نہیں ادا کیا اپنی اولاد کی تربیت کا.
سب سے بڑا حق ماں باپ پر یہ تھا کہ اسلام کا سب سے بڑا فریضہ دن رات میں 5 وقت کی نماز، اسلام اور کفر میں حد فاصل، کلمہ پڑھنے کے بعد عملی طور پر اسلام کا ثبوت دینے کا واحد ذریعہ اسلام میں نماز، وہی نہیں آتی یار، وہی نہیں یاد، مسلمانوں کے بچوں کو، خاندانوں کو یاد ہی نہیں نماز رسول اللہ والی۔ یہ تو مسلمانوں کے لیے ڈوب مر جانے کا مقام ہے، نماز نہیں آتی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، ان کو قرآن بھی یاد ہو چکا ہے 10 سال کی عمر میں، نماز بھی آتی ہے۔ وہ بڑے بڑے محدثین کی غلطیاں نکال رہے ہیں، ان کو رجال پر، سند کے رجال پر زبردست مہارت اللہ رب العالمین نے عطا کی ہوئی ہے۔ ایک مجلس میں ایک محدث نے سند پڑھی ایک محدث نے، حدثنا ابو عروہ ان ابی الخطاب ان ابی حمزہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے تھے نا پڑھنے والے محدث کی، سفیان تھے غالباً، یہ جتنے تھے ان کے شاگرد، کسی کو کک سمجھ نہیں آیا یہ ابو عروہ کون ہے، یہ ابو الخطاب کون ہے، اور یہ ابو حمزہ کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتا، کچھ پتہ نہیں چلا کسی کو۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ الباری، اللہ امام بخاری کی قبر پر کروڑوں اربوں خربوں رحمت نازل فرمائے۔ کسی کو نہیں پتا چلا کہ یہ کون راوی ہیں، کیا ہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کہا اور ابو عروہ یہ فلاں شخص ہے، فلاں مشہور راوی کی کنیت ہے، اور یہ ابو الخطاب یہ قتادہ بن دعامہ السدوسی ہیں، اور ابو حمزہ یہ انس بن مالک ہیں۔ ان کے نام بھی یاد ہیں، ان کی کنیتیں بھی یاد ہیں امام بخاری کو، یہ ان کے بچپن کی بات ہے۔ اللہ اکبر، حدیث پر بھی دسترس، حدیث زبانی یاد، سند پر پوری دسترس، رجال پر پوری دسترس، اور حدیث کا جو مطلب ہے نا، حدیث سے جو مسائل استنباط ہوتے ہیں، اللہ کی قسم شاید ہی کسی ماں نے ایسا جنا ہو دنیا میں جو امام بخاری جیسی باریک نظر رکھ کر حدیث سے مسائل استنباط کرنے والا ہو۔ کہتے ہیں میں اپنے استاد محترم اسحاق بن راہوے ان کی مجلس میں تھا، ان کے پاس تھا، ایک سائل آیا، اس نے آ کر سوال پوچھا۔ اسحاق بن راہوے محدث ہیں بہت بڑے، امام بخاری کے استاد محترم ہیں، ان سے مسئلہ پوچھا کہ ایک بندہ بھول کر وہ اپنی بیوی کو طلاق کہہ دیتا ہے، اس کا طلاق دینے کا ارادہ نہیں تھا، دل میں ارادہ نہیں تھا طلاق دینے کا، بھول کر اس نے طلاق کہہ دی، اپنی بیوی کو کہہ دیا جا تجھے طلاق ہے، تو طلاق ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ کن سے پوچھا مسئلہ؟ امام اسحاق بن راہوے رحمت اللہ علیہ سے۔ امام بخاری بھی موجود ہے مجلس میں، وہ استاد ہیں ان کے۔ اللہ اکبر، امام اسحاق بن راہوے ان کو سمجھ نہیں آئی کیا جواب دوں میں، خاموشی اختیار کر لی۔ استاد صاحب نے خاموشی اختیار کر لی، کہا میں مشورہ کر کے سوچ کے پڑھ کر پھر بتاؤں گا۔
امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے مجلس کے اندر حدیث پڑھ دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بندہ جب اس کے دل کے اندر کوئی چیز پیدا ہوتی ہے تو وہ دل کے اندر پیدا ہونے والی چیز اور جس چیز پر بندے کو مجبور کیا جائے اور جو بندے سے بھول کر ہو جائے اس پر انسان کی کوئی پکڑ گرفت نہیں ہوتی. رفع عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، بھول چوک بھی اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے اٹھا دی. بھول کر ان سے کوئی خطا ہو جائے تو اللہ پکڑ نہیں کرتا. اللہ اکبر. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حدیث پڑھ کر نا استدلال کیا اسے. استدلال یہ کیا کہ جب بندے کا دل سے طلاق دینے کا ارادہ ہی نہیں، یہ جو بھول کر طلاق کا لفظ بول دیتا ہے اس کا ارادہ نہیں ہوتا، تو اس کا بھی طلاق دینے کا ارادہ نہیں تھا، اس نے طلاق کا لفظ منہ سے کہہ دیا تو یہ طلاق شلاق کوئی نہیں ہوئی. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد محترم اسحاق بن راہویہ کہنے لگے قویتنی قواک اللہ تعالی، بخاری تو نے مجھے مضبوط کر دی ہے، میرا حوصلہ بڑھا دیا ہے، اللہ تجھے قوی کر دے. وَأَفْتَى بِهِ، جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے استدلال کیا تھا نا حدیث سے، اللہ کی قسم استاد محترم نے یہ استدلال سن کر اپنے شاگرد کے فتوے پر فتویٰ دے دیا. یہ جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی سیرت کے چند میں نے چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں نا میرے بھائیوں، تو چند ہیں. ہمیں یہ سیرت پڑھنی چاہیے، ہمیں یہ سیرت ناول نہیں پڑھنے چاہیے. ہمارے گھر میں امام بخاری کی سیرت کی کتاب ہونی چاہیے، ہماری خواتین وہ پڑھیں، ہمارے بچے امام بخاری کی سیرت پڑھیں، ہمارے اسلاف کی سیرت پڑھیں، صحابہ کی سیرت پر کتابیں ہونی چاہیے ہمارے گھروں کے اندر. نہیں ہے، خالی ہے ہمارے گھر، خالی ہے. یہ جتنے میرے سامنے بیٹھے ناراض نہیں ہونا، میں آپ کی نہیں بات کر رہا، ساری امت کا رونا رو رہا ہوں آپ کے سامنے. آپ بتا دیں کتنے گھروں میں امام بخاری کی سیرت پر یا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی سیرت پر یا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سیرت پر بڑی بڑی کتابیں ہیں. کتنے گھروں میں ہیں یہ کتابیں؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں. چند ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ. یہ ہر گھر میں ہونی چاہیے میرے بھائیوں، ہر گھر میں. کوئی مسلمان کا گھر ان اپنے اسلاف کی سیرت کی کتابوں سے خالی نہیں ہونا چاہیے. جب بندہ ان سیرتوں کا مطالعہ کرتا ہے نا تو پھر اسے سمجھ آتی ہے انہوں نے کن حالات میں کن مشکلات کی سامنے رکھ کر کتنی محنت کی، کتنا اپنے آپ کو کھپایا، کتنا وقت دیا اللہ رب العالمین کے دین کے لیے. اور میں اور ہماری اولادیں اور ہمارے خاندان، ہمارا کیا کردار ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں جتنے فتنے تھے نا، شیطان اور اس کے اعلیٰ کاروں کے جتنے فتنے تھے، آپ صحیح بخاری پڑھیں، کتاب الایمان سے اللہ کی قسم ان فتنوں کا بی مارنا، جڑ کاٹنا شروع ہوتے ہیں. اور کتاب التوحید آخری کتاب تک دنیا کے ہر فتنے کے خلاف ایسی سکے بند اتھینٹک جس کے اندر کوئی شک شبہ نہیں، ایسی احادیث لا کے، ایسی آیات کا ذخیرہ جمع کر کے ان کا ناطقہ بند کیا کہ ہم تک کوئی مائی کا لال امام بخاری کے ان ردود سے مستغنی نہیں ہو سکتا، بے پرواہ نہیں ہو سکتا. ایسا مواد دیا اللہ کی قسم. ان کا رد کرنے کے لیے ایک اسلام کے دائی، اسلام کے محافظ کے لیے ضروری ہے وہ امام بخاری کے اصولوں کو اپنے سامنے رکھے. سمجھے کیسے رد کیا انہوں نے؟ گالیاں نہیں نکالی، رد کیا قرآن سے، رد کیا محمد الرسول اللہ کی سکے بند 100% مسلمہ اللہ کے نبی کی حدیث سے، سنت سے. اس سے بڑا رد بھی کوئی ہو سکتا ہے؟
اللہ اکبر. میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا. بخاری کی آخری حدیث پر انشاءاللہ درس محترم مفتی احسان الحق شہباز صاحب وہ دیں گے. عشاء کی نماز سے پہلے پہلے ہمارا ارادہ تھا ختم ہو جائے. آپ دن میں کاروبار کر کے مزدوریاں کر کے زمیندارہ کر کے تھکے ہوئے بھی ہیں, اب نے آرام بھی کرنا ہے, امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتے آپ کو. بہرحال میری گزارش ہے آپ بھائیوں سے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اور اپنے اسلاف صحابہ کی سیرتوں کا ضرور مطالعہ کرے ہر بھائی. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.